السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ علم فقہ سے متعلق اس کے معنی اور علم فقہ حاصل کرنے کا مقصد وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں، تو آئیے آج ہم علم فقہ سے متعلق چند شرعی اصطلاحات کو جانیں گے جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فقہی اصطلاح کے اعتبار سے احکام شرعیہ کی چند قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ، حلال، حرام۔ آئیے دیکھیں گے فرض کسے کہتے ہیں۔ فرض وہ فعل ہے یعنی ایسا کام جس کا کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اس کو عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ عزیز سامعین، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ دلیل قطعی کیا ہے؟ دلیل قطعی یعنی ایسا کام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، جیسا کہ نماز بندہ مومن پر فرض ہے، لیکن نماز کے فرض ہونے کا حکم ہمیں کہاں سے ملا؟ تو نماز کی فرضیت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو۔ تو یہی قرآن و حدیث کی دلیل قطعی کہلاتی ہے۔ آئیے اسی طرح فرض کی دو قسمیں ہیں: فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فعل ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، جیسے 5 وقتہ نمازیں اور رمضان المبارک کے روزے۔ اسی طرح دوسری قسم فرض کفایہ۔ فرض کفایہ وہ فعل ہے جس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے ذمے نہیں بلکہ 1-2 کے ادا کرنے پر سب کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کوئی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ۔ تیسری قسم ہے واجب۔ واجب وہ فعل ہے یعنی وہ کام ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور اس کو عمدن یعنی جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ ہے، اور اس کے واجب ہونے کا انکار کرنے والا فاسق ہے، کافر نہیں۔ اور نماز میں عمدن کسی واجب کو چھوڑ دینے سے نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ تیسری قسم ہے سنت۔ سنت وہ مقدس اور بابرکت فعل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا اور ترک کی عادت رکھنے والا شخص گناہگار اور سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اسی طرح سنت کی 2 قسمیں ہیں: سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے یعنی وہ کام ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو، اور اس کام کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، اور بغیر کسی عذر کے چھوڑنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے، جیسے نماز تراویح اور فجر کی 2 رکعات سنت۔ دوسری قسم سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی ترک کر دیا ہو، اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق لیکن بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہے، جیسے عصر کی 4 رکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت وغیرہ۔ مستحب وہ کام ہے جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ بھی نہیں، اس کو نفل اور مندوب بھی کہتے ہیں۔ مباح وہ کام ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے، یعنی جس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب بھی نہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مکروہ۔ مکروہ وہ ناپسندیدہ فعل ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل کو مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اسی طرح مکروہ کی 2 قسمیں ہیں: مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جو حرام سے قریب ہو، یعنی کہ ایسا ناجائز والا فعل جس کو حرام کے قریب قرار دیا جا رہا ہو تو وہ مکروہ تحریمی کہلاتا ہے، اور اس کا کرنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جو حلال سے قریب ہو
اور اس کا کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اسی طرح اگلی قسم حلال، حلال وہ فعل ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے ثابت ہو، جیسے خرید و فروخت کے مسائل۔ اور حرام، حرام وہ فعل ہے جس کا کرنا دلیل قطعی سے منع و ناجائز ہو، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا وغیرہ۔